امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ، پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، بی ایل اے، داعش اور کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی، امریکہ کی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیوں پر پاکستان کی تعریف، انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ سمیت دیگر فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا، امریکہ کا جعفر ایکسپریس اور خضدار اسکول بس حملے پر اظہار افسوس، دہشت گردی واقعات انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار تعزیت، سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی اتفاق، امریکہ کے قائم مقام انسداد دہشت گردی کوآرڈینیٹر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کا اعلیٰ عسکری اعزاز پیٹریوٹک وار عطا کر دیا گیا۔ پیٹریوٹک وار میڈل صدر الہام علیوف کی جانب سے فوجی تعاون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل کریم ویلیوف کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کا آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، فیلڈ مارشل نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے کی تکمیل پر مبارکباد دی، یوم آزادی کی تقریب میں آذری دستہ بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ جی ایچ کیو آمد سے قبل معزز آذری مہمان صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ امریکہ نے بھارت کو ہٹ دھرم ملک قرار دے دیا، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت نے تجارتی مذاکرات میں لچک نہیں دکھائی، بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ہٹ دھرم رہا، سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے مکمل نہیں ہو سکے، ٹرمپ انتظامیہ اکتوبر کے آخر تک تجارتی مذاکرات مکمل کر لے گی، تمام بڑے ممالک کے ساتھ اہم شرائط پر اتفاق ہو جائے گا، امریکی حکام 2 سے 3 ماہ میں چینی حکام سے ملاقات کریں گے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مزید بہتر کر دی، ریٹنگ میں AA2 سے بڑھ کر CAA1 ہو گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی، IMF پروگرام کے تحت اصلاحات پر پیش رفت سے معاشی استحکام بڑھا، پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کا امکان ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی کریڈٹ درجہ بندی میں بہتری پر اظہار اطمینان، کہا کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسیز کی درست سمت ہونے کا مظہر ہے، حکومتی ٹیم اس ریٹنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں رہے گی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں تاریخی فتح کی خوشی، مرکزی تقریب آج رات 8 بجے جناح سپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی، صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز بھی تقریب میں شریک ہوں گے، تینوں مسلح افواج کی پریڈ اور فضائی مظاہرہ بھی تقریب کا حصہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کی فتح سے یوم آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا، رات 12 بجتے ہی مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی ہوگی، شکرپڑیا میں ملٹری ہتھیاروں کی شاندار نمائش ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کراچی میں آزادی ٹرین کا افتتاح کر دیا، کینٹ اسٹیشن پر قومی ترانے کے بعد مقامی گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا، 78ویں آزادی کی مناسبت سے 78 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا، خصوصی آزادی ٹرین میں 100 سے زائد مسافر سوار، شوبز شخصیات، سیاسی و سماجی رہنما بھی آزادی ٹرین کے سفر میں شامل، خصوصی آزادی ٹرین کراچی سے تھر پارکر تک کا سفر کرے گی، آزادی ٹرین کے شرکاء ہر اسٹیشن پر قومی پرچم تقسیم کریں گے، ادھر کراچی کے کلفٹن کنٹری ٹاور پر بھی جشن آزادی کی پروقار تقریب میں شاندار آتش بازی سے آسمان مختلف رنگوں اور روشنی سے جگمگا اٹھا۔ آج رات کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں میگا میوزیکل ایونٹ ہوگا، ادھر مزار قائد پر تاریخ میں پہلی بار اینیمیٹڈ سنیمیٹک شو ہوا۔ جشن آزادی کی خوشیاں 92 نیوز کے سنگ، بچے بڑے سبھی کا جشن منانے کے لیے پرجوش، تصاویر کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار، آپ بھی قومی پرچم کے ساتھ اپنی تصویر بنائیے یا ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے پودا لگائیں، اپنی تصاویر بھیجیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔
قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور۔ بل 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ ترمیمی بل کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا، برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی مخالفت سربراہ JUI نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، چند قوانین کے تحت پاکستان کے ہر شخص کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ تعجب ہے کہ کبھی کسی رکن پارلیمنٹ نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تھانہ شادمان اور راحت بیکری جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں ضمانت کی درخواستیں خارج کی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ دونوں مقدمات کے فیصلوں کے بعد درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ یاسمین راشد کو دونوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں شیشپیر گلیشیئر پگھلنے سے تباہی، پانی کا بہاؤ بڑھنے سے شاہراہ ریشم کا مزید حصہ پانی میں بہہ گیا۔ قراقرم ہائی وے جزوی طور پر ایک اور مقام سے بند۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق شگر گلاپور میں دریائی کٹاؤ جاری، 25 گھروں کو نقصان پہنچا۔ دریائی اور زمینی کٹاؤ سے حسن آباد کے لوگوں نے درجنوں گھر خالی کر دیے۔ شگر میں شاہراہ K2 دریائی کٹاؤ کی وجہ سے بند ہو گئی۔ کچھ علاقوں میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے آبپاشی کا نظام بھی درہم برہم۔ گلمت گوجال میں مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ گلگت کے علاوہ دنیور کو دوبارہ دریائی کٹاؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں خونریزی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 123 فلسطینی شہید، 430 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے امدادی مرکز کے قریب فائرنگ کر کے 21 افراد کو شہید کر دیا۔ غزہ میں غذائی قلت سے 3 بچوں سمیت مزید 8 افراد دم توڑ گئے۔ ادھر برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا سمیت 21 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیل سے غزہ میں امداد کے داخلے میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل تصور حد تک سنگین ہو چکا ہے۔ تمام سرحدی راستے کھول کر خوراک، پانی، ادویات، ایندھن پہنچنے دیا جائے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران پر پابندیاں لگانے کا اندیا۔ تینوں یورپی ممالک نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، کہا ایران کو جوہری مذاکرات کا موقع دیا گیا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر اگست کے آخر تک مذاکرات شروع نہ ہوئے تو دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ ایران نے نئی پابندیاں لگنے پر جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ برازیل میں بارودی مواد کی فیکٹری میں دھماکہ، 3 خواتین سمیت 9 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے کی شدت سے فیکٹری کے قریب مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی ریاست الاسکا میں گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے، پانی اپنی گزرگاہ سے نکل کر شہر کی جانب بہنے لگا۔ سیلاب کی وارننگ جاری، 500 کے قریب گھروں کو خطرہ، شہریوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی۔